ایک دفعہ ایک ٹرین میں ایک باپ اور بیٹا سفر کر رہے تھے اور ان کے سامنے ایک نیولی میریڈ کپل بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو بیٹا ہوتا ہے وہ بار بار کھڑکی کے تھرو، ٹرین کی کھڑکی کے تھرو بار بار باہر کی طرف جھانکتا ہے اور چیزوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کبھی وہ درختوں کو دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کبھی وہ گائے بھینس بکریوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی باہر چیزیں اس کو گزرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے وہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو سامنے نیولی میریڈ کپل بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑا بچے کی ان حرکات سے بڑا وہ تنگ آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں اس بچے کے بارے میں سکیچ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، یا بچہ جو ہے وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے، یا بچے کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ بچہ بار بار ان حرکات کو ریپیٹ کرتا ہے تو جو ہسبینڈ ہوتا ہے سامنے بیٹھا ہوا وہ ہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ اس بچے کا کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، یہ جو بچہ ہے آپ کا مجھے مینٹل لگ رہا ہے۔ تو وہ بزرگ بندہ جو ہے، جو باپ ہوتا ہے، وہ اس شخص کو جواب دیتا ہے کہ میں جناب یہی کام کر کے آیا ہوں، بچپن میں ہی جو میرا بیٹا ہے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا، تو اب اس کی جو نظر ہے وہ واپس آئی ہے، جس وجہ سے یہ چیزوں کو دیکھ کے تو بار بار اچھلتا ہے، بار بار اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا ہے، یہ ساری چیزیں نئی ہے، اس کے لیے یوں سمجھے کہ یہ پہلی دفعہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات لوگوں کو جس حالت میں دیکھتے ہیں ہم اسی حالت میں اس کے بارے میں ایک ویو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ پاگل ہے، یا اس کا کردار ایسا ہے۔ مختلف قسم کی چیزیں ہم خود سے ہی جو ہے اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں اگلے بندے کی شخصیت کے ساتھ۔ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے اور جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، تو ہم خود سے ہی اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھتے ہوئے لوگوں کے بارے میں سکیچ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو میرے ساتھ جو میری پرسنل سٹوری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں ایک شادی پہ گیا تو وہاں پہ میں بیٹھا، تو میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے دوسرے سے پوچھا کہ یار یہ کون ہے، اس نے یوز کروایا کہ مطلب یہ ایک ٹیچر ہے، مطلب پڑھاتا ہے۔ تو اب جو بندہ پوچھ رہا ہے اس کی ماشاءاللہ سے داڑھی تھی، اچھی بلی داڑھی تھی، پتہ چلا نا کہ یہ بندہ ٹیچر ہے، تو ساتھ میں دوسرے بندے کے کان میں کہتا ہے یار لگتا تو نہیں ہے یہ ٹیچر۔ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ موسٹلی ٹیچرز کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے نا وہ ہیئر کٹ کی شکل میں ہوتا ہے، تو مطلب زیادہ کا ہیئر کٹ ہوتا ہے، میرا ہیئر کٹ نہیں تھا۔ اب اس وجہ سے اس نے میرے بارے میں جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو اپنا دینا شروع کر دیا ساتھ والوں کو ویو یہ دیا کہ یار یہ تو آج کل کا جیسے ایک چھوڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ویسا لگ رہا ہے یہ۔ خیر میرے ماشاءاللہ سے اللہ نے جو سننے کی اہلیت دی ہوئی ہے وہ بڑی ہی کہہ لیں کہ فاسٹ ہے، بڑی جلدی ہی سنا جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جناب آپ جو اس سے بات کریں آپ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لیں، مجھ سے جو مسئلہ ہے آپ کو آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کو کلیئر آؤٹ کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب ہم آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ اس نے کچھ اس طرح کہا، میں نے کہا جناب آپ میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ بندہ ٹیچر نہیں لگتا، اپیرنس سے یہ ٹیچر نہیں لگتا۔ تو میں نے جب یہ بات کہی تو وہ کہتا ہے جی آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ جناب ہم کبھی بھی کسی کو اس کی لکنگ سے جج نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کا کردار کیسا ہے یا وہ بولنے کے لحاظ سے کیسا ہے۔ تو جب تک ہم کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، کوئی گپ شپ نہیں لگاتے، یا ہمارا جو ڈیلی روٹین میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتے، تو تب تک ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ شخصیت کیسی ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اس اپنی غلطی کو مانا اور مجھ سے ایکسکیوز کیا۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں جی اس کو جو ہے وہ ایکسکیوز کرواؤں کہ اس نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ ایکچوئل میں جو بات اس کو بتانا چاہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ ہمیں کسی کے بارے میں جو بھی ہم سکیچ بناتے ہیں یا جو کسی کے بارے میں کسی کی کردار سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے اس کا ظاہری اپیرنس کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ اسی طرح ایک بادشاہ تھا،
تو وہ بادشاہ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ اس نے سوچا کہ میں اپنی رعایا سے نا اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری رعایا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اس نے اپنے ایک دن وزیر کو بلایا اور اس نے اپنا نا گیٹ اپ چینج کروایا، گیٹ اپ یوں چینج کروایا کہ وہ ایک فقیر کے روپ میں آ گیا اور اپنے ہی دربار میں بیٹھے جو لوگ تھے ان میں بیٹھ گیا جا کے۔ اب وہ مختلف طرح کے لوگوں سے ملتا رہا اور لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یار یہ بادشاہ جو ہے یہاں کا وہ کیسا ہے، کیا وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، کیسا ہے وہ؟ تو لوگوں نے چونکہ جو ظاہری اس کا دیکھا تھا سام ٹائم برتاؤ، کچھ نے دیکھا تھا کہ وہ بڑا سخت تھا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا یار وہ بڑا ظالم قسم کا بادشاہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو دیکھا کہ وہ خیرات بانٹتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتا ہے، تو ان لوگوں نے اس کے بارے میں ویسا بتانا شروع کر دیا۔ تو اب بادشاہ جب گیٹ اپ سے باہر آیا اور اپنے وزیروں میں بیٹھا تو وزراء نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا جج کیا؟ تو بادشاہ نے بڑے خوبصورت سے جملے بیان کرے۔ جملے کچھ یوں تھے، کسی کی نظر میں برے تھے ہم اور کسی کی نظر میں اچھے تھے ہم، حقیقت میں جو جیسا تھا اس کی نظر میں ویسے تھے ہم۔ کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ کو جس حالت میں دیکھتا ہے وہ اسی حالت میں آپ کا سکیچ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کچھ اور ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ برتاؤ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آن دا اسپاٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ سچویشن کی ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ بیہیویئر اس کو شو کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم سچویشن کو اگنور کرتے ہوئے ہم اس شخصیت کے بارے میں اس طرح کے خیالات اور من گھڑت باتیں جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں جس سے دوسروں کے کردار پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو امیوز کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر کر دیتے ہیں، جس کی بات ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے کردار کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی اس کی اپیرنس سے جج نہیں کرنا۔ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ جس طرح ہم کسی بھی بک کو اس کے کور سے جج نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم کسی بھی شخص کو اس کی اپیرنس سے جج نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک کتاب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اسی طرح جب ہم کسی شخص کے ساتھ ملیں بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مد نظر رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔